اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اللہ نے ماہ صیام جیسی توفیق ہم سب کو عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، آج کا عنوان گفتگو جو ہے نماز اور اس کے فوائد کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ خداوند عالم نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی خاصیت رکھتا ہے، لیکن ماہ مبارک صیام عبادت سے بہت ہی زیادہ خاصیت رکھتا ہے۔ بہترین عبادت نماز۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ نماز ہم نے قائم کی تو اس کے فوائد کیا ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ فوائد نماز میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کو قرب الہی میسر ہوتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیا، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے، جزا ہے۔ اجر انسان کب دیتا ہے؟ جب قرب الہی حاصل ہو۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے انسان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کے لیے خدا سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں یہی نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز شیعت کی پہچان ہے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، ہمارے شیعوں کا امتحان لو نماز کے مواقع میں۔ اگر اذان ہو رہی ہے، ہمارا شیعہ مسجد کی طرف مصلی کی طرف نظر آئے تو سمجھ لو یہ ہمارا شیعہ ہے۔ نماز کو قضا نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو یہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَأَطَاعَهُ اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو عوام کے درمیان انکساری کے ذریعے پہچانا جاتا ہو، کہ لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہ کتنا منکسر المزاج انسان ہے۔ وَتَخْشَىٰ اور اس کے اندر خوف الہی ہو، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ میرا شیعہ وہ ہے کہ جو امانت کو ادا کرتا ہو، خیانت نہ کرتا ہو۔ انسان کا جسم امانت ہے، اس جسم کی حفاظت کرنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ کورونا جیسا مہاماری چل رہی ہے، اس میں انسان کو چاہیے خود اپنے جسم کی حفاظت کرے اور دوسروں کے جسم کی بھی حفاظت کروائیں۔ گھروں میں رہیں، خیال کریں۔ وَكَثَرَ ذِكْرُ اللَّهِ ہمارا شیعہ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرتا ہو، وَالصَّوْمِ روزے کا پابند ہو، وَالصَّلَاةِ نماز کا پابند ہو۔ یعنی نماز شیعت کی پہچان ہے، جیسا کہ مولا کی حدیث میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز گناہوں کو بخشوا دیتی ہے۔ لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان علی دار احدکم نہر، اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو
فاغتسل فی کل یوم منہ 5 مرات، تو اس نہر میں تم 5 مرتبہ غسل کرو۔ آکانا یبقا فی جسدہ من الدرن شیء، تو رسول اللہ سوال کرتے ہیں کیا 5 مرتبہ نہانے کے بعد تمہارے جسم پہ کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ قلنا، اصحاب نے کہا لا، نہیں۔ قالا، پھر رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ النَّهْرِ، بے شک نماز کی مثال نہر کی مثال ہے۔ کلما صلی صلاۃ کفرت ما بینہما من الذنوب، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان انسان جو گناہ انجام دیتا ہے، ان گناہوں کا کفارہ ایک نماز دوسرے نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اس دونوں نمازوں کے درمیان جو انسان گناہ کرتا ہے، دوسری نماز اس کے لیے کفارہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسان 5 مرتبہ نہائے تو اس کے بدن میں کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے، بلندی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں بالصلاۃ یبلغ العبد الی درجۃ العلیاء، نماز کے ذریعے بندہ بلند مرتبے پر، بلند مقام پر پہنچتا ہے۔ لأن الصلاۃ تسبیح، کیوں؟ اس لیے کہ نماز تسبیح ہے، تہلیل ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تقدیس ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا دل نماز میں لگے، خلوص کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، دل لگے نماز میں؟ تو سب سے پہلے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نماز کی حفاظت ہمیں کرنا ہوگی، اس لیے کہ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جھوٹ، غیبت، فریب، مکر بازی، نافرمانی، پڑوسیوں کو اذیت دینا، مثلا غیبت کرنا، اس طریقے کے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، حفاظت کرے نماز پڑھنے کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کو ضائع کر دے، نماز پڑھے غیبتیں کرتا پھرے، نماز پڑھے دنیا بھر کے گناہوں کو انجام دیتا پھرے۔ نماز کی حفاظت کرے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب العباد الی اللہ عز وجل رجل صدوق فی حدیثہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ انسان ہے جو اپنی باتوں میں سچا ہو، محافظ علی صلاتہ، جو اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اسے نماز پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اب پڑھ لیں گے، کب پڑھ لیں گے، تب پڑھ لیں گے، یہاں تک کہ وقت ڈوب جائے اور نماز چھوٹ جائے۔ مثلا نماز کو دیگر امور میں برتری دینی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنا فلاں کام کر لیں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ صحیح نماز پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ نماز میں کوتاہی کریں، مثلا یاد کرنے میں نماز، الٹی سیدھی نمازیں پڑھیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نماز پڑھنے سے۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ تباہی، کس طریقے سے نماز کے لیے نصیحت کرتے ہیں کہ کیسے دل لگے نماز میں۔ آیت اللہ تباہی، جب مریض ہوئے تو اس قدر مرض کی شدت تھی ان کے اندر کہ وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچان پا رہے تھے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی عیادت کے لیے جاتے ہیں، حالت یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اہل خانہ سے کہا کیا اجازت ہے میں ان سے کچھ گفتگو کروں؟ سب نے کہا بسم اللہ آغا، بسم اللہ۔ جعفر سبحانی آیت اللہ تباہی کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں مجھے نصیحت کریے، نماز کے سلسلے میں ایسی نصیحت کریے کہ جس کی وجہ سے میرا نماز میں دل لگے۔ انہوں نے کہا نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ 3 مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔
یعنی وہ بندہ کہ جو اپنے اہل خانہ کو نہیں پہچان پا رہا ہے، لیکن جب شرعی مسئلہ دریافت کیا گیا، آیت اللہ جعفر سبحانی نے نماز کے سلسلے میں مسئلہ معلوم کیا، نصیحت معلوم کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پر کہ جو رسول اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا تھا۔ خادم رسول، غلام رسول اتنی عمر میں کہ جس وقت بیمار ہوا ہے تو اہل خانہ کو بھی نہیں پہچان رہا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ گیا وہاں صحیح جواب دیا۔ جب خادم اتنا قدرت مند ہے تو خود رسول کتنے قدرت مند رہے ہوں گے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر۔ پھر اس کے بعد نماز میں دل کیسے لگے؟ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن نجات یافتہ ہیں جو نماز میں حضور قلب رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں۔ نماز اگر خشوع و خضوع کے ساتھ انسان پڑھے گا تو نماز میں دل لگے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس وائے ہو ان نماز گزاروں پر جو نماز میں غافل اور نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ نماز کا ہلکا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ چھٹے امام شہادت کے موقع پر اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ نماز کو چھوڑنا بہت دور کی بات ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں نماز پہ توجہ دینا چاہیے، نماز پہ دھیان دینا چاہیے، نماز کو اول وقت اور اس کے ٹائم میں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے اطاعت الہی کرنے کا، بندگی خدا کرنے کا، لہٰذا ہمیں سب کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک صیام میں روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور دیگر امور کو انجام دیں۔ وآخر دعوانی والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں دعا ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کو اس ماہ مبارک صیام میں زیادہ سے زیادہ عبادت خدا کے بند عالم انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس مہاماری، اس کورونا جیسی بلا کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔